یاری بائی انوشی احمد ایپیسوڈ نمبر 1۔ یہ منظر تھا کراچی کی مشہور یونیورسٹی کا، جہاں کچھ طالب علم اپنی منزل کلاسز کی طرف رواں دواں تھے اور کچھ گارڈن میں بیٹھے جوان نبا نبی کبھی نہ بچھڑنے کا چونڑا نمبر 3 لگا رہے تھے ایک دوسرے کو۔ تو کچھ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ اس دن کو کوس رہے تھے جب ان لوگوں نے سائیکالوجی پڑھنے اور لوگوں کی نفسیات کا جائزہ لینے کا عزم کرتے اپنی نفسیات کو قابل علاج بنا دیا تھا۔ تو کچھ زوالوجی باٹنی کے اسٹوڈنٹ مینڈک کی آنتوں کے ساتھ محبت سے کھیلنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، تو کچھ کبوتر کو گنجا کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ ان پیاروں کی شکل دیکھتے ہی جانوروں کی قوم کو اپنی موت کے فرشتے نظر آنے لگ جاتے تھے۔ تو کچھ نالائق اسٹوڈنٹ رٹا مار رہے تھے، تو کچھ سمجھدار طالب علم جسٹ لائک یور رائٹر گوگل پر سرچ کر کے کوئز کے جواب دے رہے تھے، ہاؤ انٹیلیجنٹ آئی ایم۔ یہ کراچی کی نامور یونیورسٹی تھی جس نے کراچی کے طالب علموں میں اپنا خوف قائم کیا ہوا تھا۔ تمام اساتذہ جہاں پڑھائی کے معاملے میں سخت تھے تو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے والدین کی سی شفقت رکھتے تھے، جبکہ اسٹوڈنٹ بغیرتی میں اعلیٰ تھے جو اساتذہ سے بھی فلرٹ کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ سب ڈپارٹمنٹ اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں طالب علموں کو ان کے ہنر اور اسپیشلٹی سے بھی آگاہ کرایا جاتا تھا، اور ان تمام ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کر بی ایس کامرس کا ڈپارٹمنٹ بھی تھا جہاں ایک گروپ اپنی دوستی کے نام سے مشہور تھا۔ 7 طالب علموں پر مشتمل یہ گروپ دوستی کی اپنی مثال آپ تھا۔ یہ ان لوگوں کا آخری سال تھا جسے سوچتے سب افسردہ تھے، یہاں تک کہ وہاں کی وائس چانسلر میم بھی۔ البتہ وہ اس آخری سال کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے تھے، اور ان 7 نے یہی تہیہ بھی کیا تھا، مگر پھر بھی وقت کب کسے کہاں لے جائے یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ کس کی موت کا سوگ بنا رہا ہے؟ یہ آواز سہان کی تھی۔ صاف رنگت، بھوری آنکھیں، سیاہ بال، بلیک جینز اور نیوی بلو ٹی شرٹ میں ملبوس وہ سادہ سا مگر بےحد خوبصورت لڑکا تھا، ارشد میاں کا بھانجا، جو خود چیخ چیخ کر یہ بات بتاتا تھا کہ سنو، میں ارشد میاں کا بھانجا ہوں، مجھے چھیڑا تو چھیڑنے کے لائق نہیں بچو گے۔ ڈی ایس پی ارشد میاں کا بھانجا۔ سوہان، خدا تجھے پسند کرتی ہے۔ عبداللہ نے گردن گھمائے سوہان کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کہی، جو ابھی کولڈ ڈرنک منہ سے لگا چکا تھا۔ سوہان کے منہ سے پھوار نکلی۔ سوہان کرنٹ کھا کر عبداللہ کو دیکھنے لگا۔ ہاتھ میں پکڑی کولڈ ڈرنک ٹیبل پر رکھی گئی۔ چپاٹر، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ بھوتنی۔ سوہان نے سفید رنگ قد، کالی آنکھوں اور مغرور نین نقوش کے مالک عبداللہ کو دیکھتے بوکھلاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی اور بے ساختہ جھرجھری لی، دیکھ وہ تجھے ہی دیکھ رہی ہے۔ عبداللہ کینٹین میں داخل ہوتی ہدا کو دیکھتے گویا ہوا۔ لان کے سادہ پیرٹ گرین سوٹ میں گلے میں شفون کا دوپٹہ، پرنٹڈ دوپٹہ لیے وہ یونیورسٹی کی بے حد خوبصورت لڑکیوں میں سے ایک تھی، اور ان کے بیچ کی تو شاید واحد خوبصورت لڑکی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ کلاس نہیں لینی؟ ہدا سوہان اور عبداللہ کے ٹیبل پر کرسی کھینچ کر بیٹھتی ہوئی بولی، ساتھ ہی اس نے جوس کا آرڈر دیا۔ ہدا، تم سوہان کو پسند کرتی ہو نا؟ عبداللہ نے فٹافٹ اپنے دل کی بات پوچھی۔ ہدا نے ایک نظر عبداللہ کو دیکھنے کے بعد سوہان کو ایسے دیکھا جیسے اس کا معائنہ کر رہی ہو، اور پھر وہ ایسے ہنسی کہ اس کے سفید گال سرخ ہو گئے۔ میں سیریس ہوں، عبداللہ آئی بروز ریز کرتا بولا۔ میرا دماغ خراب ہے جو اس لنگور کو پسند کروں گی؟ ہدا ہنسی بامشکل کنٹرول کرتی بولی، میرا دماغ تو جیسے جل چکا ہے جو اس بھوتنی نمبر 1 کو گھاس ڈالوں گا۔ سوہان اپنی بے عزتی پر دانت پیستا ہوا بولا۔ اور تمہارے گھاس ڈالنے کا تو جیسے میں انتظار کر رہی ہوں۔ ہدا ناک سے مکھی اڑاتی ہوئی بولی، کیا پتا؟ سوہان نے کندھے اچکائے۔ تم سے اچھا میں عبداللہ کو پسند کر لوں، ہدا جل کر بولی۔ عبداللہ کی آنکھیں چمکی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آواز ولید خان زادہ کی تھی، جو اسٹوڈنٹ کیمپ سے فارغ ہوتا بلو جینز اور بلیک شرٹ میں کف فولڈ کیے ہدا کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ اس یونیورسٹی کا ہینڈسم بوائے تھا اور اسی نام سے مشہور تھا، کرسٹل نیلی آنکھوں کا مالک نفاست پسند ولید خان زادہ۔ کلاس شروع ہونے والی ہے، میں تم لوگوں کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ آواز مہرین ظفر کی تھی، جو میتھ میں نالائق ہونے کے باوجود کامرس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ یہ شرف بھی مہرین کو اس کے رٹا مارنے کی سپیڈ نے بخشا تھا۔ وہ بے حد پرکشش، سانولی سی مگر دلکش نین نقوش کی مالک لڑکی تھی۔
اسے دیکھتے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ سانولے رنگ سے عشق ممکن نہیں۔ میں بھی کلاس لینے کے لیے آنے والا تھا، مگر یہ خدا بھی نہ کیا ضرورت تھی یار مجھے پرپوز کرنے کی۔ تمہیں پتہ ہے مجھ پر کتنی لڑکیاں مرتی ہیں جب میں انہیں گھاس نہیں ڈالتا، تو تمہارا چانس ناممکن ہے۔ عبداللہ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے اطمینان سے بولا، جبکہ عبداللہ کی بات پر خدا کا حیرت سے منہ کھلا تو ذوحان نے اسے گھورا۔ جبکہ ولید نے اپنی آئی برو ریز کی تو مہرین کی آنکھیں پھیلیں۔ خدا، تم نے عبداللہ کو پرپوز کیا؟ مہرین نے صدمے سے پوچھا، جبکہ مہرین کی بات پر عبداللہ نے کالی آنکھیں چپکاتے سر اثبات میں زور و شور سے ہلایا۔ مہرین، تم؟ خدا عبداللہ کی منحوس معصومیت پر اسے گھورتی ہوئی مہرین کو دیکھنے لگی جو اسے ہی صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ شاید اپنی صفائی میں کچھ کہتی، مگر مہرین تم بھی کہ مجھے پسند کرتی ہو جو اس طرح صدمے میں ہو؟ عبداللہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یک، میں میتھ میں کمزور ہوں، آنکھیں میری اب بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ تمہیں پسند کریں یہ آنکھیں اس سے پہلے میں انہیں ڈونیٹ نہ کر دوں؟ مہرین عبداللہ کی بات پر منہ بگاڑتے ہوئے بولی۔ بس کرو مہرین ظفر، مجھے پتا ہے تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ عبداللہ نے مہرین کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ عبداللہ، تم یہ بات بولنے سے پہلے ایک دفعہ آئینہ تو دیکھ لیتے، مہرین نے دو بدو کہا۔ صبح دیکھا تھا، عبداللہ نے اتراتے ہوئے کہا۔ تو کتنی دفعہ منہ دھویا پھر؟ خدا نے زہر اگلا۔ ذوحان اور ولید کا قہقہہ چھوٹا۔ عبداللہ نے انہیں گھورا۔ واہ، دل خوش کر دیا میری دوست، خدا نے مہرین کو ہائی فائی کرتے کہا۔ تم شرم کرو، ابھی کہہ رہی تھی عبداللہ کو پسند کرتی ہو اور ابھی بنا تھالی کا بینگن بن گئی۔ عبداللہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکائے بولا، بینگن؟ تمہیں میں بینگن کہاں سے لگتی ہوں؟ خدا نے آنکھیں دکھاتے پوچھا۔ اوہ سوری، تم تو آج کچی بھنڈی بنی ہوئی ہو۔ عبداللہ خدا کے کپڑوں پر غور کرتا سوچتے ہوئے بولا۔ ولید، تم دیکھ رہے ہو نا اسے، مجھے بھنڈی بول رہا ہے۔ خدا نے ولید کے کشادہ بازو پر ہاتھ رکھتے روحانسی ہوتے ہوئے بولا، شپاٹر؟ ولید نے پرزور عبداللہ کا نک نیم لیتے کہا۔ سارے لڑکے عبداللہ کو شپاٹر ہی کہتے تھے، جس کی وجہ عبداللہ کا کہیں بھی کسی بھی وقت بنا ماچس کے آگ لگا دینا تھا۔ دوست دوست نہ رہا، پیار پیار نہ رہا، زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا، اعتبار نہ رہا۔ عبداللہ ولید کو دیکھتے پھر خدا کو دیکھتے واپس کرسی پر بیٹھتے ذوحان کے کندھے پر سر ٹکاتا ہوا گنگنایا، ولید، یہ تم لوگوں کا دوست کم اسٹار پلس کا ڈرامہ زیادہ ہے۔ مہرین عبداللہ کی ایکٹنگ پر تمسخرانہ انداز میں بولتی فرائز منہ میں ڈال گئی۔ تم جلدی رہو ہماری دوستی سے مہرین ظفر۔ عبداللہ ذوحان کے کندھے سے سر ہٹاتا مہرین کو دیکھتا ذوحان کی ایک زوردار کس لیتے ہوئے بولا، یہ تو کسی دن ضائع ہو جائے گا مجھ سے۔ ارشد میاں کے بھانجے کی عزت پر ہاتھ مار رہا ہے۔ ذوحان اپنا گال رگڑتا ہوا بولا، میں تو پیار کر رہا تھا یار، تو بار بار مامے کی دھمکی کیوں دیتا ہے مجھے؟ عبداللہ بدمزہ ہوتا بولا۔ آنکھوں کے پردے پر ہٹے کٹے پہلوان ڈی ایس پی ارشد میاں کا حوالہ لہرایا تھا۔ میں عورت ہوں جسے تو پیار کر رہا ہے، بدتمیز انسان؟ ذوحان نے منہ بناتے عبداللہ کو خود سے دور چھٹکتے کہا۔ ذوحان کی نظر سامنے سے آتے نیولی ویڈ کپل پر گئی۔ ایک دفعہ پھر مبارکباد، نکاح مبارک ہو۔ ذوحان نے ہمدان اور علیشے کو دیکھتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ علیشے اور ہمدان چچا زاد کزنز تھے، ان کی بات بچپن سے ہی پکی تھی۔ علیشے ہمدان کے چچا کی بیٹی تھی تو ہمدان علیشے کے تایا کا بیٹا تھا۔ علیشے بچپن سے ہی ہمدان سے محبت کرتی تھی، مگر ہمدان محبت کے لفظ سے ہی غافل تھا۔ محبت لفظ استعمال بھی کرتا تو اپنی ٹیچرز کے ساتھ فلرٹنگ میں۔ ان دونوں کا کل ہی تازہ نکاح ہوا تھا، جس پر ہمدان نے پرزور احتجاج کیا، مگر اپنے باپ کے باٹا جوتے کے ڈر سے خود کو سمجھا ہی لیا، بس 3 بار قبول ہے تو کہنا ہے۔ ذوحان کی بات پر ہمدان نے آنکھیں گھماتے ہوئے ولید کے برابر میں سیٹ سنبھالی۔ بلو جینز اور ڈارک براؤن شرٹ میں ہمدان ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا تو علیشے جو گولو مولو سی سفید رنگت پر بلیک
ब्लैक ब्राउन खूबसूरत आँखों को चश्मे से ढाँपे हुए थी। हाथों में मेहंदी लगाए पिंक कलर के शलवार सूट में सर पर अच्छे से दुपट्टा लिए बेहद प्यारी लग रही थी। वो कदमें हमदान के सीने तक आती थी। नई नवेली दुल्हन। हुदा और महरीन ने अलीशे को छेड़ा, जो मुस्कुराते गुलाबी पड़ते गालों से दुरुस्त चश्मा फिर दुरुस्त कर गई। हाँ तो दुल्हा मियाँ, निकाह के दूसरे दिन यूनिवर्सिटी कौन आता है? सुहान और वलीद ने हम आवाज़ पूछा। गाजी हमदान खान। 3 हर्फी जवाब मौसूल हुआ। अलीशे हमदान खान भी। अब्दुल्ला ने बात मुकम्मल की, जबकि अब्दुल्ला की बात पर अलीशे मुस्कुराई। वो भी मेरी वजह से, वरना अभी घर में बैठकर बर्तन धो रही होती। हमदान ने एहसान जताया, जबकि हमदान की बात पर अलीशे ने नाक चढ़ाई और हंस करते रुख फेरा। ये क्या सीन है? खुदा ने दिलचस्पी से पूछा। कुछ नहीं, इसे आदत है बढ़ा चढ़ाकर बात करने की। अलीशे बोली। तमीज़ से बात करो। सुना नहीं चच्ची ने क्या कहा था? मैं तुम्हारे सर का ताज हूँ। हमदान ने दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लिए कहा। जब से वो चचा चच्ची का दामाद बना था, उसके नखरे 7वें आसमान पर थे। वजह चच्ची का लाड प्यार ज़्यादा बढ़ जाना था, जबकि अलीशे तो अपनी माँ को सौतेली माँ बनता देख कलस कर ही रह गई। और मैं इस 100 किलो के ताज को सर पर सजाने से ज़्यादा ताबूत की जीनत बनाना पसंद करूँगी। अलीशे दोबदोब बोली। अपने बारे में क्या ख्याल है डोरेमोन? हमदान अलीशे के हेल्दी होने पर चोट करता बोला। अलीशे ने सुर्ख नाक से हमदान को देखा। शर्म कर, बीवी है तेरी। जुहान ने हमदान को शर्म दिलानी चाहिए। 18 घंटे की बीवी। हमदान ने जलकर कहा। इतनी ही तकलीफ थी तो मना कर देते निकाह से। मैंने गन पॉइंट पर कबूल है नहीं बुलवाया था। अलीशे हाथ में थामी प्रेजेंटेशन टेबल पर गुस्से से रखती हुई बोली। ताकि तुम्हारा जलाली ससुर बाटा के जूते से मुझे जन्नत की सैर करवा देता। हमदान टेबल पर हाथ मारता गुर्राया। ज़बान को लगाम दो गाजी के बच्चे। मेरे ससुर के बारे में कुछ कहा तो मुंह नोच लूँगी तुम्हारा। सांड कहीं के। अलीशे यकदम टेबल से फोक उठाती हमदान के गले के करीब करती बोली। हमदान की सीटी पट्टी गोल हुई। वो कभी फोक को देखे तो कभी अलीशे को, जो दूसरे हाथ से बार बार चश्मा ठीक करती हमदान को ही घूर रही थी। ओ बाजी, क्या कर रहा है तुम? दफतन कैंटीन वाले अंकल का बेटा अलीशे की सिमत बढ़ता अपने कंधे पर रखे रुमाल से पसीना साफ करता बोला। लाला तुम पीछे हो जाओ। इस सांड ने मेरे ससुर को जलाली बोला। आज मैं इसका खून कर दूंगी। अलीशे हमदान के गले की खूबसूरत हड्डी के करीब करती बोली। कोई कह सकता था इस लड़की की का कल अपने बचपन की मोहब्बत से निकाह हुआ था और आज ये लड़की अपने शौहर की गर्दन को काटने के दर पे थी। बाजी वो तो ठीक है, मगर इससे कुछ नहीं होगा। ये लो। लाला ने अलीशे के सामने करते कहा। ओह थैंक यू लाला। अलीशे ने थामते कहा। हमदान का हैरत के मारे मुंह खुल गया, जबकि महरीन, हुदा, सुहान, वलीद और अब्दुल्ला उस स्टूडेंट से भरी कैंटीन समेत ये मंजर दिलचस्पी से देख रहे थे।